اسی کے اوپر بات کریں گے کہ کیوں ایک مایوسی ہے تمام پاکستانیوں میں، چاہے وہ پاکستان میں موجود ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اندیکھا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے سابق سفارتکار سید شرف الدین صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ السلام علیکم، بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے رات کے اس پہر پاکستان سے۔ آغاز کر لیتے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ خود اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، یقیناً آپ باہر جاتے ہیں، اسلام آباد میں موجود ہیں، لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ان کی کیا رائے ہے؟ یہ اس وقت جو ایک ہوپ لیسنس ہے، ایک مایوسی ہے، ایک حکومت بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، ایک کے بعد ایک ہارش سٹیٹمنٹ، ایک کے بعد ایک بیان جس کی جتنی مذمت کی جائے، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا فیصلہ کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اگر کر لیا ہے تو اس پہ کھڑے ہونا ہے۔ کس طرح سے آپ ریڈ کر رہے ہیں اس تمام تر صورتحال کو؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ اگین آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں پاکستان کی صورتحال پر۔ میں اسلام آباد ہی میں ہوں اور اس وجہ سے میں نے آپ سے ایگری کیا کہ میں تیار ہوں آپ کے ساتھ گفتگو میں شامل ہونے کے لیے۔ یہاں پر سردی، جیسے آپ نے بتایا کہ نہ صرف موسم کی سردی ہے بلکہ بہت سارے لوگ اس وقت انگشت بدنداں ہیں کہ یہ جو ایک ٹریڈیشن اسٹیبلش ہوئی تھی، رائٹ آف اسمبلی، رائٹ آف ایکسپریشن، رائٹ ٹو پروٹیسٹ، اور اس کی ایک اچھی شروعات ہو چکی تھی، بلکہ کافی عرصے سے یہ شروعات جاری تھی۔ پروٹیسٹ ہوتا تھا، لوگ اپنا رجسٹر کرا کے اپنا پروٹیسٹ واپس چلے جاتے تھے، لیکن 24 نومبر کو جو پروٹیسٹ جس کا اعلان ہوا اور اس طرح اختتام ہوا، اس نے تقریباً سارے پاکستانیوں کو ایک حیرت میں ڈال دیا ہے، اور بہت ساری خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اسٹیٹ اور پولیٹیکل پارٹی میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ حکومت اور پولیٹیکل پارٹی میں فرق ہوتا ہے۔ پولیٹیکل پارٹی اپنا ایک منشور لے کے اپنے ایک سپورٹرز کے ساتھ، ورکرز کے ساتھ اور اپنے سمپتھائزر کے ساتھ وہ چلتی ہے تا وقت ہے کہ وہ حکومت نہ بنا لے۔ جب وہ حکومت میں آ جاتی ہے تو پرائم منسٹر اس پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہوتا ہے بلکہ پورے عوام کا ہوتا ہے، پورے ملک کا ہوتا ہے، اور جو اس کی کیبنٹ ہوتی ہے وہ تمام ملک کے عوام کی کیبنٹ ہوتی ہے، اور ہر ملک کا شہری ان کے لیے اتنا ہی مقدس اور اتنا ہی احترام والا ہوتا ہے جتنا کہ ان کی اپنی پارٹی کے ممبرز ہوتے ہیں۔ تو بہت انفارچونیٹ بات ہم نے یہ دیکھی کہ حکومت اور پارٹی کی جو ڈسٹنکشن ہے وہ اس 24 کے تاریخ کے پروٹیسٹ میں وہ بلرڈ ہو گئی، اور حکومت نے بالکل اس طرح سے اپوزیشن پی ٹی آئی کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جیسے کہ وہ کوئی غیر ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ شہری والی جو شہری پاکستان کا شہری ہے، اس کو جو عزت اور اس کو جو احترام ملنا چاہیے وہ اس کو نہیں ملا۔ اور جس طرح سے یہ دھرنا منتشر کیا گیا، یہ پروٹیسٹ منتشر کیا گیا 24 اور 25 کی درمیان، 25 اور 26 کی درمیانی رات کو، وہ بہت افسوسناک تھا، اور اس میں شک نہیں ہے کہ جس طرح سے رپورٹیں آ رہی ہیں، قوت کا، طاقت کا، فائر پاور کا، آپ کے گولیوں کا استعمال ہوا ہے، اور ابھی اٹس ٹو ارلی، ہر چیز کیمرے کی نگاہوں میں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بنائے ہوئے ہیں، حکومت کے اپنے وسائل ہیں جس کی بیسس پہ انہوں نے ٹی وی کیمرہ کی فوٹنگ لی ہے۔ تو بہت جلد یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ جو لوگ اس وقت ڈینائل میں ہیں کہ طاقت استعمال نہیں ہوئی، یا یہ ہولیگنز تھے، یا یہ جو پروٹیسٹرز تھے یہ غیر منظم تھے، اسلحہ لے کے آئے تھے، ان کی طرف سے گولیاں چلیں، یا سیکیورٹی اہلکاروں کی طرف سے جو لا اینڈ آرڈر کے ذمہ دار تھے ان کی طرف سے زیادتی ہوئی، یہ بہت جلد سب کو پتہ لگ جائے گا۔ ابھی صرف 2 دن ہوئے ہیں اس واقعے کو ختم ہو کے، اور بے شمار ویڈیوز اور بے شمار آڈیوز اس وقت سرکولیٹ کر رہے ہیں
کچھ ملک سے باہر اور کچھ پاکستان کے اندر، جس سے بہت جلد اس بات کا پتہ لگ جائے گا کہ اصل معاملہ کیا تھا. شرف الدین صاحب، آپ نے لیکن کہا کہ وزیر اعظم بھی جب ایک بار وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے پاکستان کا، تو وہ پھر پورے پاکستان کا ہوتا ہے، ہر شہری کا ہوتا ہے، جو اس کو سپورٹ کرتا ہے، جو اس کو نہیں کرتا، جو اس کو ووٹ دیتا ہے، جو اس کو ووٹ نہیں بھی دیتا. کیبنٹ بھی سب کی ہوتی ہے. لیکن یہ جو رویہ حکومتی وزراء کی جانب سے اپنایا گیا، ہر جو پروٹیسٹر تھا اس کو پہلے دن سے ہی، ابھی وہ گھر سے بھی نہیں نکلے تھے، ابھی وہ پہنچے بھی نہیں تھے اسلام آباد، ان کا ایک نام رکھ لیا گیا تھا شر پسند. اور جی یہ نہیں کہا گیا کسی بھی پوائنٹ پہ کہ کچھ لوگ اس میں ایسے ہیں یا کوئی گروہ ہو سکتا ہے یا کوئی انڈیویجول ایکٹس ہو سکتے. نہیں، پورے کے پورے مظاہرین کو شرپسندوں کا نام دے دیا گیا. تو اگر یہ تعداد میں 5,000 تھے، 10,000 تھے، 20,000 تھے، جتنے بھی تھے، یہ 30,000 تھے، اگر 30,000 پاکستان میں شرپسند ہیں تو یہ تو حکومت کے لیے بھی بڑا لمحہ فکریہ ہے. پھر تو ان کو اور کسی اور طرح سے ڈیل کرنا چاہیے تھا، کوئی ایجوکیٹ کر کے ڈیل کرنا چاہیے تھا، کوئی بھائی چارے کا، کوئی محبت کا، کوئی امن کا پیغام دے کے ڈیل کرنا چاہیے تھا کہ کل کو یہ شرپسند دہشت گرد نہ بن جائیں. یہ حکومت نے تو جب اب اتنے لوگ جو مر گئے ہیں، جو زخمی ہیں، ان کے لواحقین، ان کا سینٹیمنٹ، بچ جانے والوں کا سینٹیمنٹ، جنہوں نے یہ سب کچھ اپنے سامنے ہوتے دیکھا، ان کا سینٹیمنٹ، حکومت کو نہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ بڑا ہی زیادتی کی ہے ان پاکستانیوں کے ساتھ؟ ٹھیک ہے یہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے، لیکن ہیں تو یہ پاکستانی. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیے یہ ایک سائیکی ہے جو کہ موب کی سائیکی ہوتی ہے، اور یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کے کسی بھی ایسے پولیٹیکل پروٹیسٹ میں جہاں پر ایک پولیٹیکل پارٹی اپنی ڈیمانڈز لے کے سرکار کے دروازے پر، وہ ڈی چوک ہو یا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر ہو یا اس میں اوبیلسک جو ہے واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے سامنے اس کے باہر ہو، جہاں بھی ہو، ایک موب کی ایک مینٹالٹی ہوتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس پروٹیسٹ کو حکومت کے پولیس والوں کی وردی والے لوگ دکھا دیں یا حکومت کی طرف سے کچھ ایسے گارڈز دکھا دیں جن کے ہاتھ میں گنز ہوں، تو وہ موب وائلڈ ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ ایک کیفیت ہوتی ہے موب کی، اس میں ایک آدمی نہیں ہوتا، وہ کئی آدمی چل رہے ہوتے ہیں اور وہ لیڈرز کے بھی قابو میں بڑی مشکل سے آ پاتے ہیں. تو آپ کو بحیثیت حکومت، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے رائٹ آف ایکسپریشن اور رائٹ آف اسمبلی آپ نے لوگوں کو دینا ہے، تو آپ ان کو مارچ کرتے وقت آپ ان کو پولیس والوں کی شکل تک نہ دکھائیں. بے شک آپ پولیس والوں کو ریزرو میں رکھیں، باوردی لوگوں کو ریزرو میں رکھیں، اسلحہ دیں ان کو. اگر کوئی موب تخریب کاری پر یا جان و مال کا اس کو چیلنج جب پیش کرتا ہے تو آپ اس کو روکیں. لیکن آپ شروع میں اگر آپ اس کو پولیس والا دکھا دیں جس کے ہاتھ میں گن ہو یا لاٹھی ہو، یا آپ اس کو ایک آنسو گیس کا شیل اگر آپ اس کے سامنے پھینک دیں، تو آپ کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پھر ریئیکشن جو موب کا ہوتا ہے وہ ریشنل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک آدمی یا دو آدمیوں کا ڈیسیشن نہیں ہوتا ہے، وہ ایک موب ریئیکشن ہوتا ہے. تو انہوں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ اس مارچ کو جو اس کا انہوں نے اعلان کیا تھا پی ٹی آئی نے، اس کو کرنے دیتے اور اپنے تمام سیکیورٹی اہلکاروں کو اس کراؤڈ سے دور رکھتے، اور وہ آنے کے بعد وہاں پر اپنے دھواں دار تقریریں کرتا اور اس کے بعد وہ واپس چلا جاتا. اور اس کی مثال بھی موجود ہے کہ جو خیبر پختونخوا کا جو چیف منسٹر ہے وہ پہلے بھی آیا، اس نے جو ان کا مقام تھا ڈی چوک، اس میں اپنی اس نے شکل دکھائی اور اس کے بعد وہ وہاں سے واپس چلا گیا. اس دفعہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ یہ عمران خان کی اہلیہ اور یہ چیف منسٹر آف کے پی پروونس وہ تقریریں کر لیتے دھواں دار، اور اس کے بعد پھر واپس چلے جاتے. اور جیسے انہوں نے کہا تھا ہم واپس نہیں جائیں گے، تو وہ بیٹھ جاتے. اس سردی میں وہ کب تک لاسٹ کر سکتے تھے؟ اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس کا جو اختتام ہوا، اس کی اسٹریٹجی اتنی مضبوط تھی کہ وہ ختم تو ہونا ہی تھا اس پروٹیسٹ نے، کیونکہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ تھکا ہارا جو اس وقت قافلہ آیا ہے اسلام آباد میں، اس کو وہ بھوکا ہے، اس کو پانی کی اور آرام کی ضرورت ہے. تو انہوں نے تقریباً کوئی رات کے 9 بجے کے قریب ساری اسلام آباد کی بتیاں بند کروا دیں اور سارے ریسٹورانٹس اور شاپس بند کروا دیں. تو وہ جو لوگ تھے
جن کا خیال تھا کہ اب ہم اسلام آباد آ گئے ہیں اور اب ہم جا کے کھانا وغیرہ کھا لیں گے، تھوڑا سا ریسٹ کر لیں گے، وہ ان کو موقع نہیں ملا کیونکہ اندھیرا تھا اور سارے ریسٹورانٹس جو تھے وہ بند تھے اور وہ منتشر ہو گئے، ان کو پتہ نہیں لگا کہ کون کہاں جا رہا ہے۔ تو یہ تو حکومت اس وقت بھی کر سکتی تھی کہ اگر یہ موب آتا، اگر یہ پورے کے پورے پروٹیسٹرز آتے، تقریریں کرتے اور اس کے بعد کہتے اب ہم یہاں سے واپس نہیں جا رہے ہیں، اور واپس جانے کا بڑا آسان طریقہ تھا کہ آپ وہی کرتے جو آپ نے اب کیا، جو کہ غیر متشدد تھا، کہ آپ لائٹیں بند کر دیتے، آپ ریسٹورانٹ بند کروا دیتے، یہ لوگ خود ہی روٹی کی تلاش میں واپس چلے جاتے۔ لیکن ایک طرح سے انہوں نے ریشنل حرکت یہ کی کہ آنسو گیس کے شیل پھینکنے شروع کر دیے، اور پولیس والوں کی باقاعدہ وردی کی صورت میں ان کو لوگ نظر آ گئے، پھر یہ اندھیرا کر دیا، کھانا وانا بند کر دیا ان کا۔ اب تو کچھ ایسی بھی ویڈیوز بھی آئی ہیں کہ کنٹینر سے کوئی اوپر چڑھ کے وہ نماز ادا کر رہا تھا، اس کو گرا دیا، وہ اس کی قضا آئی ہوئی تھی، وہ جاں بحق ہو گیا گر کے۔ تو اس قسم کی جب حرکتیں کی تو پھر لازمی بات ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جتنی بھی زیادتیاں ہوئیں، جتنے بھی حرکتیں ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں، وہ آپ ان کو پھر بھی معاف کر سکتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹی تھی، ان کی لیڈرشپ جیل میں ہے، ان کی لیڈرشپ کے اوپر بہت سارا دباؤ ہے کہ وہ کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ حکومت کا تو فرض بنتا ہے، ان کے پاس تمام وسائل ہیں کہ تھوڑا سا دل بڑا کرتی، ان کو آنے دیتی، ان کی باتیں سنتی اور اس کے بعد ان کو جانے دیتی۔ لیکن انہوں نے کیا یہ کہ اس کو پیش کیا جس طرح سے کہ کوئی پاکستان کے لیے یا ان کی اپنی بقا کے لیے کوئی ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، کہ یہ اگر آ گئے تو حکومت کہیں لپیٹ نہ دی جائے، یا اگر یہ آ گئے تو کہیں اس ملک کا نقصان نہ ہو جائے۔ یہ البتہ ضرور ہے کہ صرف چند 100 میٹر دور اسی وقت جب کہ یہ پروٹیسٹرز اسلام آباد میں آئے ہوئے تھے، ایک غیر ملک کا صدر وہاں پر پاکستان میں اسلام آباد میں ایک سرکاری جو اس پہ اپنے وزٹ پہ آیا ہوا تھا، اس کا عشائیہ ہو رہا تھا، اور اس کو پرائم منسٹر آف پاکستان ہوسٹ کر رہا تھا۔ تو یہ ضرور ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز کو اس بات کی ضرور فکر ہوگی کہ یہ ایک تو غلط امپریشن دیا جا رہا ہے اس ڈیلیگیشن کو، اور دوسرے اس ڈیلیگیشن کو تھریٹ ہو سکتی ہے ان پروٹیسٹر سے۔ لیکن وہ لوگ تو وہاں پہنچے بھی نہیں، قریب بھی نہیں گئے، اور اگر جاتے تو وہاں ان کو سیکیورٹی کا حصار لازمی طور پر اندر نہیں آنے دیتا۔ تو تھوڑی سی اس میں ان سے یہ غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر لیا، اس خطرے کو، اس تھریٹ کو، اور اس ایگزیجریشن کا پھر نقصان یہ ہوا کہ اب ہم ایک ایسی بند گلی میں پاکستانی آئے ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کس طرح سے اب باہر نکلا جائے، کیونکہ ملک کی اولین ضرورت وہ ہے اسٹیبلٹی، اور عوام میں یکجہتی اور یونٹی، جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو دوبارہ سے واپس لانا ہے۔ انفارچونیٹلی اس کا فقدان آج اور پچھلے 2-3 دنوں میں بہت کمی، جس کی بہت شدت سے کمی محسوس ہوئی۔ سید شرف الدین صاحب، آپ نے بڑا ڈیٹیل میں پوری جو صورتحال ہے اس کو ایکسپلین کیا، لیکن یہ جو مظاہرین تھے، حکومت کا یہ موقف تھا کہ ڈی چوک میں نہ آئیں، ڈی چوک تک پہنچے، اس کے بعد پھر ان کو پھر پیچھے دھکیل دیا گیا تھا، اور وہ پھر ڈی چوک سے پیچھے ہی تھے، ان کی لیڈرشپ بھی ڈی چوک سے پیچھے ہی تھی، وہ بھی ڈی چوک سے پیچھے ہی تھے، کچھ چند 100 ڈی چوک میں ہو سکتے ہیں یا اس کے قریب ہو سکتے ہیں، لیکن باقی پورے قافلے پیچھے تھے۔ اگر گولیاں ہی چلانی تھیں، جس کا بار بار دھمکیاں دی جا رہی تھی، محسن نقوی صاحب نے بھی دی، عطا اللہ طارڑ صاحب نے بھی دی، تو پھر 700 کنٹینرز لگا کے قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا گیا، پھر ٹیئر گیس کے شیلز جو پھینکے گئے، اس کی قیمت بھی محسن نقوی صاحب بتا رہے ہوتے ہیں، وہ پھر سینکڑوں کیوں ضائع کیے گئے، پھر پورے پنجاب کی فورس جو ہے وہ پھر اسلام آباد پولیس اور ہر طرح کی فورس یہاں پہ کیوں لائی گئی؟ اگر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہم ایک بار اوپن کریں گے فائر، جس طرح سے وہ غیر ذمہ داری سے یہ باتیں کر رہے تھے، تو سب منتشر ہو جائیں گے، تو پھر اس کے لیے ڈی چوک آنے کا انتظار کیوں کیا گیا؟ یہ آپ کو نہیں لگتا کہ محسن نقوی صاحب نے بہت بری مثال قائم کر دی ہے
وزیر داخلہ کے طور پر آگے اگر اس کو اپنایا جائے گا مستقبل میں، جو کہ ہم امید کرتے ہیں کہ کبھی کوئی نہ اپنائے اس طرح سے، لیکن ان کو جواب دینا پڑے گا، ان کو جواب دینا چاہیے یہ جو انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی ہے اس پورے مظاہرے کو منتشر کرنے کے لیے؟ جی، دونوں طرف سے آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں. اگر آپ کریٹیکلی اس پورے سچویشن کو انالائز کریں تو میں ابھی آتا ہوں حکومت کے اوپر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز اس کی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ ان کے ہاں بھی ایک لیڈرشپ کا بہت بڑا فقدان تھا. آپ ایک حد تک تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا لیڈر چونکہ جیل میں ہے تو اس کی طرف سے کوئی ڈائریکشن نہیں آ رہی ہے، لیکن پاکستانیوں نے کنفلکٹنگ ویوز سنے، کنفلکٹنگ ڈیسیشنز سنی پی ٹی آئی کی، کہ وہ ایگری کر گئے تھے. کافی راؤنڈز ہوئے ان کے نیگوسیشنز کے حکومت کے عہدیداروں کے ساتھ، اور وہ ایگری کر گئے تھے کہ ڈی چوک سے چند 100 کلومیٹر نہیں سوری چند میں کہوں گا تقریباً 20-25 کلومیٹر دور جو سنگجانی کا مقام ہے، جو اسلام آباد کی حدود کی ابتدا ہے، وہاں پر ان کا ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ وہاں پر یہ اپنا پروٹیسٹ کر لیں اور اس کے بعد وہاں سے چلے جائیں. اور یہ بھی خبر آ گئی تھی کہ عمران خان کی اہلیہ اس پروٹیسٹ میں شامل نہیں ہوں گی. لیکن ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیسے ہر چیز صبح میں، جبکہ 24 کی صبح ہوئی تو ہر چیز بدل گئی، اور ان کی وائف نے ڈیسیشن لی کہ نہیں وہ بھی پروٹیسٹ میں شامل ہوں گی، اور وہ سنگجانی کے مقام کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. جبکہ خبریں یہ تھیں کہ عمران خان نے اس کو فائنلی ایگری کر لیا تھا، کیونکہ آپ اگر خبریں سن رہی تھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دفعہ ایک ہی دن میں 23 تاریخ کو پی ٹی آئی کے عہدیداران کو یہ اجازت ملی تھی کہ وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے جا کر فائنل ڈیسیشن ان کی لے لیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ڈیسیشن لے کے آئے تھے کہ ٹھیک ہے سنگجانی پر ہم اپنا وہ کر لیتے ہیں. تو یہ ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں کیا ایسی چیز ہوئی جو کہ اس ڈیسیشن کو، جس نے ایک خاتون کے کہنے پہ، جو کہ جن کا کوئی سیاسی عہدہ نہیں ہے اس پارٹی میں، وہ چینج ہو گیا اور پھر سب ان کی کہنے پر آگے چل پڑے. دوسری طرف جہاں تک وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا تعلق ہے، دیکھیے ہمیں ایک بات یہ نوٹ کرنی پڑے گی کہ پاکستان کی ڈیموکریسی ڈیولپڈ کنٹریز کی ڈیموکریسی کی طرح نہیں ہے، جہاں اگر آپ کی ذمہ داری میں کوئی خامی رہ جاتی ہے، یا اگر اپنے کام کو آپ اپنی اسٹیٹمنٹ کو پورا نہیں کر پاتے ہیں، تو آپ باعزت طور پر ریزائن دے کے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکا جس کا میں نے تہیہ کیا تھا یا اعلان کیا تھا. تو محسن نقوی صاحب تو کیا آپ حکومت کے کسی منسٹر سے بھی، پرائم منسٹر سے لے کے جو ان کے ایڈوائزر ہیں ان تک، آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ پاکستان کی جمہوریت میں کوئی یہ کہے کہ ہاں مجھ سے یہ ذمہ داری پوری نہیں ہوئی، میں نے یہ کہا تھا کہ میں پروٹیسٹ نہیں ہونے دوں گا یا میں گولی نہیں چلنے دوں گا، پرامن اس پروٹیسٹ کو پرامن بنانے کے لیے حکومت کی طرف سے پورا انتظام کروں گا. وہ نہیں ہوا، اس لیے میں ریزائن دیتا ہوں. تو یہ ایک المیہ ہے کہ غلطیوں پہ غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، ہمارے لیڈروں سے، اور وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ الٹا اس کی ایک توجیہ پیش کرتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو. اور بلکہ یہی وزیر داخلہ تھے جنہوں نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ اٹک کا پل بھی کراس نہیں کرنے دیں گے، غریب نہیں آنے دیں گے، اور اسی 26 کی شام کو انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں ایڈمٹ کیا، اور میں ان کو کوٹ کرتا ہوں جس میں انہوں نے کہا جن کو آنا تھا وہ آ گئے. یہ ڈی چوک کے بارے میں تھا. تو سب کوئی ان سے پوچھے کہ آپ نے جب اتنا بڑا عہدہ سنبھالا ہوا ہے اور آپ نے کہا تھا کہ ہم نہیں آنے دیں گے، تو اب اگر یہ آ گئے ہیں تو آپ ریزائن کر دیجئے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نہیں کرنے دوں گا لیکن یہ ہو گیا ہے، تو میں اپنی ذمہ داری اٹھا کر سمجھتے ہوئے میں ریزائن کرتا ہوں. لیکن وہ اسٹیٹمنٹ نہیں آئی نہ آئے گی. یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. جہاں میں نے پی ٹی آئی کا ذکر کیا، میں حکومت کی طرف سے بھی ایک سوال کر سکتا ہوں جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں. میرا تو نہیں ہے، لیکن یہ میں نے جس طرح سے خبریں سنی ہیں اور دیکھی ہیں، اس میں یہ کر رہے ہیں کہ اگر لوگوں نے ویڈیوز دیکھی تھیں کہ فوج کے لوگ اور سیکیورٹی کے لوگ پی ٹی آئی کے ان پروٹیسٹرز کو جو ڈی چوک تک پہنچ گئے تھے، اگر ان کو وہ کنٹینرز پر چڑھنے کی ہیلپ بھی دے رہے تھے، ہاتھ بھی پکڑا رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت
पुरअमन तरीके से ये मामला तय पा गया था कि पीटीआई के कुछ लोग डी चौक पर पहुंच गए हैं और कोई किसी किस्म का हंगामा नहीं हुआ है, तोड़फोड़ नहीं हुई है, किसी चीज़ को जलाया नहीं गया है। ये क्या हुआ कि सडनली इन सीन्स के बाद जो लोगों ने देखे यूट्यूब पर या आपके सोशल मीडिया पर के उनको सपोर्ट भी मिली, सपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर्स की तरफ से कि ठीक है आप आ गए हैं, अब आ जाइए। और कोई ऐसा सीन नहीं हुआ जिसमें पथराव हुआ है, जिसमें हाथापाई हुई। ये क्या ऐसी चीज़ हुई कि सडनली 3-4 घंटों में रात के 9 बजे से लेके 12 बजे तक सारी की सारी सिचुएशन चेंज हो गई और एक कंटेनर को भी आग लग गई और गोलियों की आवाज़ें चलने लग गईं और फिर पता चला सुबह में कि पीटीआई ने हालात के पेश नज़र ये प्रोटेस्ट अपना ख़त्म कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है और जो इनके टॉप 2 लीडर्स थे वो सिरे से वहाँ थे ही नहीं, वो गायब हो गए। जैसे ही हालात ख़राब हुए वो निकल के वापस खैबर पख्तूनख्वा चले गए। तो बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात हमारे पास नहीं हैं। जी। और बड़ी अजीब बात है कि सडनली सिचुएशन जो है वो 180 डिग्रीज चेंज हो गई। आखिर में मैं चाहूँगी कि आप बस आपने पाकिस्तान के बहुत सारे अदवार देखे हैं और शायद ये बुरे हालात हैं, इससे पहले भी कई बुरे हालात होंगे, थोड़े मुख्तलिफ नौइयत के होंगे। आगे क्या देख रहे हैं आप? पीटीआई का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? इमरान खान जो अपने लॉयर्स को बता रहे हैं कि मुझे कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, तो उनकी उस जेल से और तन्हाई से बाहर आने की कोई इम्कानात देख रहे हैं? कोई ब्रेक थ्रू सियासी मैदान में होता देख रहे हैं किसी के लिए? जी, ये बहुत ज़रूरी है कि अब ये जो कुछ वाक़या हो गया एक फ्रेंज़ी थी, एक 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 जज़्बात में जो लोग जो ये सारा खेल खेल गए जो मुल्क के लिए ठीक नहीं है क्योंकि आप देखिए कितनी पाकिस्तान की ख़बरें, नेगेटिव ख़बरें बाहर छपी हैं, लगी हैं जो हम नहीं चाहते थे कि ये काम हो। लेकिन अब चूँकि हो गया है तो ज़रूरत इस बात की है कि एक नेशनल कमीशन बैठे, एक ऐसा नेशनल कमीशन हो जो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की बारे में बात करे। ये कई मुल्कों में पहले हो चुका है, पाकिस्तान में भी होना चाहिए, जिसमें लोग कहें कि ठीक है हमने ज़्यादतियाँ की हैं, इसमें पीटीआई भी सबसे पहले अपना हिस्सा डाले, हुकूमत भी डाले, सियासी पार्टियाँ भी डालें और वो कहें कि हमसे गलतियाँ हुई हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए था, आइए बैठें और एक तरह से दोबारा एक अब मीसाक जमहूरियत का नाम मैं नहीं लेता क्योंकि वो काफ़ी उसका नाम आया है और वो रिजेक्ट भी हो चुका है क्योंकि वो पीटीआई उसको पसंद नहीं करती है उस नाम को। लेकिन एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की नेशनल लेवल पे पाकिस्तान को बहुत सख्त ज़रूरत है ताकि उसकी रोशनी में दोबारा से वो लिबर्टीज़ और वो जो फ्रीडम्स पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के शहरियों को देता है जिसमें राइट टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी, राइट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, राइट टू असेंबली, राइट टू वोट, वो सारे राइट्स दोबारा से रिस्टोर हों और पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए कि आप ज़रूर अपना अपना किरदार प्ले करें और जी, पाकिस्तान के अवाम पर अपनी डिसीजन को छोड़ दें कि वो किसको हुकूमत बनाने देना चाहते हैं और किसको वो कहते बिल्कुल। हैं कि आप इंतज़ार। आप ने हमें टाइम दिया, एनालिसिस कर रहे थे इस पूरी सिचुएशन का। बिल्कुल इस वक्त एक पाकिस्तान की ही टर्मिनोलॉजी है जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में इस्तेमाल हो रही है, हीलिंग टच, उसकी इस वक्त पूरी कौम को ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।